دوستو ہمارے ساتھ آج ایک نیا چہرہ شامل ہے. ان سے آپ کی پہلی ملاقات ہو رہی ہے. آپ ایک اچھے شاعر، ادیب اور صحافی ہیں. آپ سے ممتاز فرخ صاحب کے گھر پر میں آیا ہوا تھا تو یہاں یہ بھی آئے ہوئے تھے، تو ابھی ہم لوگ بیٹھ کر بات چیت کر رہے ہیں اور کچھ ناشتہ اور چائے بھی پئیں گے. تو میں سب سے پہلے ان سے آپ کا تعارف کراؤں. تو عطا عابدی صاحب، آپ ہمارے دوستوں، ہمارے درشکوں سے مخاطب ہوں اور اپنے بارے میں کچھ بتائیں. مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ کسی سرکاری دفتر میں کام کیا کرتے تھے اور وہاں سے آپ سبکدوش ہو چکے ہیں. دیکھیے، تو میں اس کو پورا کر دوں کہ میں غیر سرکاری دفتر میں بھی کام کیا کرتا تھا اس سے پہلے، اور اس کی بھی اہمیت ہے، اور سرکاری میں بھی کیا کرتا تھا. غیر سرکاری میں ململ میں رہا کئی سال تک، چشمہ فیض کا مدرس اور مسافر کے ایڈیٹر کے طور پر. اس کے بعد پھر دلی ماہنامہ افکار ملی کا سب ایڈیٹر رہا، اور پھر آخری پڑاؤ ملازمت کا بہار ودھان پریشد کے اردو شعبے سے منسلک رہا. یہ ہے ملازمت کا سفر. یہ جدید اور مابعد جدید شاعری سے متعلق آپ کا کیا نظریہ ہے؟ نہیں تو جدید ہے، مابعد جدید اس کے بعد کی چیز ہے. اور یہ سب چیزیں تو اتنی اب روایت کا حصہ ہو گئی ہیں، بلکہ اس لیے کہ مابعد جدید کا تذکرہ بھی کم از کم 25 سال پہلے سے چالو ہو گیا ہے. اور اب تو لوگ ایک طرح سے آزاد روی، آزاد روش، آزاد خیال، اور پھر ایک قسم کی تعمیری سوچ اور فکر، بلکہ حقیقت پسندانہ نقطہ نظر کے اب زیادہ قریب ہیں ہم لوگ، جو عام روش ہے ادب میں. اچھا، نئی اردو غزل یعنی آج جو غزلیں کہی جا رہی ہیں، ان کے بارے میں کیا رائے ہے آپ کی؟ نئی غزل سے کیا مراد ہے؟ غالب کے یہاں بھی نئی غزل ہے اور آج بھی نئی غزل ہے. شاید پرانا ہو سکتا ہے، غزل جو ہے وہ آج بھی نئی ہے. اگر نئی فکر ہے، نئی شعریت ہے، نئے افکار ہیں، نئی پیشکش ہے، نیا انداز ہے، تو ظاہر ہے جب سب کچھ نیا ہے تو غزل نئی ہے. اور وہ آج بھی ہے اور 100 سال پہلے بھی تھی. اچھا، اپنے ادبی تجربات کی روشنی میں نئے ادیبوں کو کچھ مفید و مناسب مشورہ دیں آپ. بھائی، میرے نئے ادیبوں کا تو حال یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ وہ لوگ ہی مجھے مشورہ دینا چاہتے ہیں. اور پہلے ہم لوگ تھے، نئے ہوتے تھے، واقعی مشورہ طلب ہوتے تھے لوگوں سے، اپنے بزرگوں سے. نئے لوگوں کا مشورہ یہ ہے بھائی کہ پہلے اپنی زبان کو درست کیجیے، فن کا احترام کیجیے، فن کی طرف ریاضت کا معاملہ رکھیے، اور اس کے بعد تب اپنی فکر کو اس فن کے سانچے میں ڈھالیے. اور جہاں کہیں لغزش ہو، جہاں کہیں آپ کو اندازہ ہو کہ ٹھوکریں کھائی جا رہی ہیں، تو اپنے بزرگوں سے مشورہ کیجیے. یہ ہر زندگی کے ہر شعبے میں یہ صورتحال ہے. آپ اپنے بزرگوں سے مشورہ نہیں کریں گے تو ظاہر ہے کہ آپ بہت دور تک بہت اچھے انداز میں نہیں چل پائیں گے، اور کہیں نہ کہیں آپ کو ٹھوکریں کسی نہ کسی سطح کی کھانی پڑیں گی، چاہے وہ ادب ہو یا زندگی ہو یا کوئی بھی شعبہ ہو. ٹھیک چل رہا ہے. اچھا، صحافت سے بھی آپ کا تعلق رہا ہے جی. تو اس سلسلے سے ایک سوال ہے کہ ادب، سیاست اور صحافت، ان تینوں میں کیا رشتہ ہے؟ دیکھیے، ادب ہو، سیاست ہو یا صحافت ہو، سب کچھ سماج سے رشتہ رکھتا ہے. اور سماج کے اظہار ہی کا نام صحافت ہے یا سیاست ہے یا ادب ہے. البتہ اس کے جو اظہار کے حوالے ہیں، اظہار کی جو نوعیت ہے، اس کی جو کیفیت ہے، وہ الگ طرح کی ہے. ورنہ سب کچھ سماج کے حوالے سے ہے، سب کا رشتہ سماج سے ہے. دیکھیے، بہار کا ادبی ماحول جو ہے وہ دیگر جگہوں کے ادبی ماحول سے بہت زیادہ مختلف نہیں ہے. صورتحال یکساں ہے، اور افکار بھی یکساں ہیں، اور اندیشے بھی یکساں ہیں. لہٰذا آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں کہ ماحول کے حوالے سے، جیسے زندگی کا ماحول ہے یا سماج کا ماحول ہے، تو اس سے الگ نہیں ہے ادب کا ماحول. جس طرح سماج میں ہم امن و امان کی خواہش رکھتے ہیں اور اچھی تہذیب کے پروردگی کی کوشش کرتے ہیں، اسی حوالے سے ادب میں بھی ہم کریں. ادبی ماحول بھی ایسا ہو جو تہذیب کی نمائندگی کرے،
ادب کی نمائندگی کرے. ایک شعر ہے میرا ہی کہ ادب ہی زندگی میں جب نہ آیا ادب میں اتنی محنت کس لیے ہے. تو ادب صرف وہی نہیں ہے جو افسانہ ہے, غزل ہے, قصیدہ ہے, مثنوی ہے. ادب وہی نہیں ہے, ادب زندگی کے احترام کا نام ہے. تو زندگی میں پیوست ہونا چاہیے ادب کو. اچھا تابدی صاحب, آج کل جو مشاعرے منعقد ہو رہے ہیں جی, ان کے معیار کے متعلق آپ کا ذاتی نظریہ کیا ہے؟ دیکھیے کیونکہ آپ ایک اچھے شاعر بھی ہیں, اس حیثیت سے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. لیکن بہت بہت شکریہ. مشاعرے سے میں بہت زیادہ نزدیک نہیں رہا, اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ اس محفل میں, اس نشست میں پروفیسر عاصم شہنواز شبلی صاحب موجود ہیں, جنہوں نے مشاعرے کو بہت قریب سے دیکھا ہے, بھگتا ہے, جھیلا ہے. لہذا اس سوال کا جواب وہ کہیں بہتر انداز میں دے سکتے ہیں. عاصم صاحب دے سکتے ہیں. جی جی جی. آپ ہیں جناب عاصم شاہنواز شبلی صاحب, جو کلکتے سے آئے ہیں, وہاں مولانا آزاد کالج میں اردو کے لیکچرار ہیں. پٹنہ کسی سیمینار کے سلسلے میں آئے ہوئے تھے, تو ہماری ان سے ملاقات ہوئی, تو ہم لوگ بیٹھے کچھ بات چیت کرنے. ہاں, تو شبلی صاحب آپ شاعری کے حوالے سے کچھ بتائیں, چونکہ آپ ایک بہت اچھے شاعر ہیں, اس لیے میں کچھ جاننا چاہتا ہوں. شاعری ایک فطری عمل ہے, یہ دیکھا دیکھی نہیں ہوا کرتی ہے. لیکن کل بھی اور آج بھی شاعروں کی تعداد بے حد تھی اور بے حد ہے. لیکن جب ہم شاعروں کی فہرست بناتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ کچھ شاعر تو بس بھرتی کے ہیں, بقیہ جو ہیں وہی شاعر رہ گئے ہیں. اب اس کو آپ آسانی کے ساتھ یوں سمجھ لیجئے کہ جب ہم 3 شاعروں کا نام لیتے ہیں تو ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے, ہم میر, غالب, اقبال پہ آ کر کے ٹھہر جاتے ہیں. لیکن اگر آپ کو 10 شاعروں کی فہرست تیار کرنے کے لیے دی جائے تو آپ پریشان ہو جائیں گے کہ کس کو رکھیں اور کس کو ہم چھوڑیں. سب آپ کو اپنا قریبی لگتا ہے. لیکن بڑا ناقد, بڑا منتخب کرنے والا وہی شخص کہلاتا ہے جو 10 شاعروں کو منتخب کر لے. فاروقی صاحب نے اپنے جدیدیت کے عہد میں 10 نئے نام کیا تھا, اور آج دیکھ لیجئے کہ 10 نئے نام جو انہوں نے لیے تھے آج سامنے ہمارے نظر آ رہے ہیں. تو شاعری بہت سارے لوگ کرتے ہیں, لیکن شاعری ان سے ہوتی جاتی نہیں ہے. شاعری کے لیے جو ذہن, جو مزاج اور جو ماحول چاہیے وہ ہر شاعر کے پاس موجود نہیں. نئی اردو غزل یعنی جو آج جو غزلیں کہی جا رہی ہیں, ان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیے, ہر زمانے کی غزل اپنے آپ میں جدید رہی ہے. غالب کو ہم کہتے ہیں کہ جدید شاعر تھا, یعنی اپنے عہد کا جدید شاعر تھا. غالب کے بعد جب ہم آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ دوسرے شعراء بھی ہمیں جدید نظر آتے ہیں. فیض کیا جدید شاعر نہیں تھا, گرچہ وہ ترقی پسند شاعر تھا, لیکن شعری رویہ اس کا تو جدید رہا ہے. تو شہریار جو کبھی جدیدیت بھی نہیں رہے, ترقی پسندی بھی نہیں رہے, لیکن جدید شاعروں میں ان کا شمار ہوتا ہے. تو دیکھیے, ہمارے یہاں اصل میں ایک فکر جو ہے کہ سوچ جو ہے کہ جدید اور جدیدیت کے فرق کو ہم لوگ سمجھ نہیں پائے, باریک سا جو فرق ہے وہ سمجھ میں نہیں آ پایا ہے. اب ہم نے ایک شعر ابھی پڑھا تھا کہ 19 سے کم چشمے خریدار میں آئے, ہم لوگ ذرا دیر سے بازار میں آئے. یہ شہریار کا شعر ہے. دوسری طرف ندا فاضلی کا شعر سن لیجئے کہ سورج کو چوچ میں لیے مرغا کھڑا رہا, کھڑکی کے پردے کھینچ دیے رات ہو گئی. دونوں جدید شعر ہے, لیکن ندا فاضلی کا جو شعر ہے وہ جدیدیت سے متاثر شعر ہے, اور یہ شہریار کا جو شعر ہے وہ جدید خیالات کے شعر ہیں, جس میں جدید ماحول کی پوری عکاسی ہمیں نظر آ رہی ہے. اور اس میں شعوری طور پر کوشش کی گئی کہ ہم کو اس طرح کے لفظ لا کر کے جدیدیت کے قوس کو سامنے لایا جائے.
تو یہ ایک باریک سا فرق ہے جسے ہم لوگوں نے نہیں سمجھا. تو آج کی جدید شاعری کا مطلب یعنی ہماری نئی نسل کے شعراء جو شاعری کر رہے ہیں وہ سہل انداز میں بالکل کر رہے ہیں, آسان سی زبان میں, اور جو آج کے محاورے ہیں, جو آج کے روزمرہ کی گفتگو ہے, اس کا استعمال وہ کر رہے ہیں. اور حتیٰ کہ ہمارے یہاں فیس بک یا واٹس ایپ کے جو اصطلاحات ہیں ان اصطلاحات کا بھی استعمال آج کی شاعری میں بڑی آسانی کے ساتھ لوگ کر دے رہے ہیں. تو یہ شاعری تو ہو جا رہی ہے, لیکن جو شعری رویہ ہے, جو شعری تہذیب ہے, جو شعری مزاج و معیار ہے, اس کی پاسداری ہم نئے شعراء نہیں کر پا رہے ہیں. شاعری کا اپنے ایک الگ مزاج, ایک تہذیب ہے, اور اس کو جو سننے کے بعد جو ایک سرشاری کی کیفیت, انفراحی کیفیت جو آتی تھی, وہ کیفیت مردہ ہوتی جا رہی ہے. بہت بہت خوب. اچھا شبلی صاحب, آج کے زوال پذیر مشاعروں میں ترنم شاعری پر حاوی آ گیا ہے, اس سلسلے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بے شک آپ کا کہنا بالکل صحیح ہے کہ شاعری میں آج ترنم حاوی ہو گیا ہے. ہم خود بھی یہ دیکھتے ہیں کہ آج مشاعرے جو سننے جو لوگ جاتے ہیں یا دیکھنے جاتے ہیں تو پہلے وہ دیکھ لیتے ہیں کہ کتنے لوگ ترنم والے ہیں, تو اسی کے حوالے سے وہ جاتے ہیں, ورنہ جانا پسند نہیں کرتے ہیں. تو ہمارے اس سوسائٹی کے, سماج کے مزاج کو کنوینر نے اور شاعروں نے اس طرح خراب کر دیا ہے کہ آج مشاعرے میں گویوں کی بھیڑ ہو چکی ہے, اور اگر جو گویہ نہیں ہے تو وہ بھی اپنے شعر کو اس طرح اونچی آواز میں پیش کرتا ہے کہ لگتا ہے کہ آپ کو دستک دے رہا ہے. آپ سنا ہوگا کہ جیپنیز جب عبادت کے لیے جاتے ہیں اپنے مندروں میں, تو جاتے کے ساتھ سب سے پہلے وہ تالی بجاتے ہیں. تو ہم نے ان سے پوچھا کہ آخر تالی بجانے کی وجہ کیا, تو انہوں نے کہا کہ ہماری کتاب میں بھی لکھا ہوا ہے کہ ہم ان کو پہلے جگاتے ہیں, تو اس کے بعد اپنی بات ان سے ہم کہتے ہیں. اس لیے تالی ہم لوگ, جیپنیز ہمیشہ تالی بارتے ہیں, جاتے ہیں وہ مندروں میں. تو ہمارے وہ شعراء بھی, جیسے جوہر کانپوری کا نام آپ لے لیجئے, ترنم زیادہ دور اور زیادہ دیر تک نہیں چلتا ہے, اور جب تک آپ کی آواز ہے اسی وقت تک ترنم کا زور ہے. آواز ختم, شاعری ختم. پورے منظر نامے, آپ 25-30 سال کا منظر نامہ دیکھ لیجئے, ہمارے یہاں جو شاعر موجود ہے آج کہاں موجود ہے. ہم تو جگر مراد آبادی کو اس لیے یاد کرتے ہیں کہ وہ نصاب میں شامل ہے, ورنہ جگر مراد آبادی اپنی آواز کی وجہ سے جانے جاتے تھے, اور کچھ نہیں جانے اس کی وجہ سے تھے. آواز تو ایسی ہو جس کو ہم کلیم عاجز کی آواز کہہ سکیں, کہ جس میں درد بھی ہے, سوز بھی ہے. تو ان کے شعر کو ہم بغیر ترنم کے بھی پڑھیں تو ہم کو ایک لطف اس میں آتا ہے. آپ نے کلیم الدین احمد نے ایک جگہ تحریر کیا ہے کہ تبصرہ نگاری تنقید ہی کی ایک شاخ ہے, آپ کا کیا خیال ہے؟ بالکل ہے. دیکھیے, تبصرے میں بھی تنقیدی حسن تو رہنا ہی چاہیے, اور جو تبصرہ نگار ہوتا ہے وہ بھی پوری کتاب پڑھتا ہے, بغیر پوری کتاب پڑھے ہوئے وہ تبصرہ نہیں لکھتا ہے. اور جب وہ اپنی رائے دیتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ نقد کا سہارا لیتا ہے, اچھے اور برے کا, کھڑے اور کھوٹے کے پہچان وہ کرواتا ہے. تو اس لیے وہ اچھی چیزوں چیزوں کے سلسلے سے لکھتا, اور بری چیزوں کے سلسلے سے وہ نہیں لکھتا. تبصرے میں عام طور پہ گریز کیا جاتا ہے, لیکن تنقید میں دونوں پہلوؤں کو اجاگر کرنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے. اس لیے تبصرہ نگار بھی, جب تذکرہ نگار تنقید کی شق میں شامل ہو سکتا ہے تو بیچارہ تبصرہ نگار کیوں نہ شامل ہو. اور آج کل جو تبصرے لکھے جا رہے ہیں وہ طویل اور اچھے خاصے تبصرے لکھے جا رہے ہیں, لیکن بعض رسالے بہت مختصر تبصرے بھی کر رہے ہیں. وہ صرف انٹروڈکشن ہے, تمہید ہے, وہ تبصرہ نہیں ہے, گرچہ نام تبصرے کا ہی ہوتا ہے. تبصرہ ہمارے ہاں دیکھیں پرانے زمانے میں آج کل میں ہوا کرتا تھا, شبخون میں ہوا کرتا تھا, بہت سارے رسالے تھے جو اپنا سوغات میں ہوا کرتا تھا, کہ وہ اپنے تبصرے کی وجہ سے جانے جاتے تھے کہ اس رسالے میں تبصرہ بہت عمدہ اور پرلطف ہوا کرتا ہے. اچھا شبلی صاحب, آج کی شاعری میں کون سے نئے رجحان سامنے آئے اور انہوں نے اردو شاعری پر کیا اثر ڈالا ہے؟
देखिए कोई रुझान सामने नहीं आया है, ये इसलिए कि अभी अता भाई ने ये कह दिया था कि माबाद जदीदियत को गए हुए भी एक जमाना गुजर गया, और माबाद जदीदियत के बाद जो जमाना है वो बगैर किसी तहरीक के जमाना वो चल रहा है, उसको नई तरीके पसंदी की तौसीह बात लोग कर रहे हैं। तो मोटा मोटी बस इतना मैं समझता हूं कि अब जिसकी समझ में जो आ रहा है, जिस तरह आ रहा है, वो लिखने की कोशिश कर रहा है। यहाँ तो 20-25 मजमून अगर किसी ने लिख दिया, उसने अपने आप को नाक़िद समझ लिया। उसी तरह 20-25 जगहों में मुशायरा पढ़ लिया, उसने अपने आप को शायर समझ लिया। उसके पास शायरी के जो लवाजमात होते हैं, पहले हम लोग पढ़ते भी थे और लोगों को रिफर भी करते थे कि इल्मुल उरूज और इल्मुल बलागत की एक किताब आती थी जिसको शायरी को समझने में और शायरी करने में भी आसानी होती थी। दैन की जिम्मेदारी है। आज भी मैं वहाब शफी यादगारी सेमिनार में जब मौजूद था कि 2 बच्चियां मकाला पढ़ने के लिए आए, एक एमए की और एक पीएचडी रिसर्च स्कॉलर थी, और दोनों की जबान इतनी खराब, और वो उनकी जिम्मेदारी थी, उनके असातिज़ा की जिम्मेदारी थी कि जब आप वहां मकाला पढ़ाने के लिए वहां भेज रहे हैं तो उनकी तो आबियारी करनी चाहिए थी, उनको तलफ़्फ़ुज़ किस तरह होने चाहिए बताने की जरूरत थी, तरबियत दे करके भेज दें। लेकिन हम लोग सिर्फ तालीम के ये हो गए हैं, तरबियत के नहीं। जबकि सर सैयद ने कहा था तालीम और तरबियत दोनों लाजमी है एक दूसरे के लिए। जो अभी चोली दामन का साथ जो है वो उसी तरह है, चोली दामन का साथ है दोनों के, कि तालीम के साथ तरबियत नहीं होगी तो आप अपने बच्चे क्या दूसरों के बच्चों को भी आप नहीं तरबियत दे पाएंगे, आप आगे नहीं ले जा पाएंगे। तो इसलिए उनको अपनी ज़बान से जब वाक़ियत आप हो जाइएगा तो दुनिया की दीगर ज़बान भी बड़ी आसानी से सीख लीजिएगा। बहुत सही, बहुत बहुत शुक्रिया अता अब्दी साहब और बहुत शुक्रिया आसिम शाह नवाज शबली साहब, आपने वक्त दिया। आपके लिए एक शेर मैं कहना चाहूँगा जी कि थक के मत बैठ के तेरी उड़ान अभी बाकी है, थक के मत बैठ के तेरी उड़ान अभी बाकी है, और ज़मीन ख़त्म हुई आसमान बाकी है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया।